بے عیب کتاب میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر سورۃ العنکبوت ترجمہ سماعت فرماؤ۔ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ گناہ ایک زہر ہے، جب زہر بندے کے اندر جاتا ہے تو بندے کو سکون نہیں ملے گا۔ جب بندے کے اندر زہر چلا جائے وہ کس طرح سکون سے رہ سکتا ہے؟ جو گناہ کرے گا اس کو بھی چین نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو گناہ کرے گا، اگر دنیا میں چین نہیں ملتا تو قبر اور حشر میں کیسے سکون ملے گا؟ اگر دنیا قبر اور حشر میں سکون چاہتا ہے تو گناہوں سے پرہیز کرے۔ جیسے ہمیں ڈاکٹر کہتا ہے ان چیزوں سے پرہیز کریں، اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو نقصان پہنچائیں گی۔ فرمایا یہ چیز کو لوگ اگر بچنے تو کیڑا کام کرنا چاہیے۔ گناہ ڈاکٹر آ کے یہ چیز کو لوگ پرہیز کر، ورنہ یہ چیز کو نقصان دے سی۔ جڑے بندے کو شوہر ہوئے وہ مٹھے دے قریب نہیں ویندا، وہ کو پتہ ہے کہ یہ چیز میں کو نقصان دے سی۔ معلوم ہے دیا ڈاکٹر دے آکر دیا سہار شاید چھوڑ دینے کیوں؟ فرمایا سارا جسم سلامت کہنا راسیا والا سا ڈاکٹر دی گال نہ منے سو۔ یہ تو دنیا دا ڈاکٹر ہے، جڑا ڈاکٹراں دا ڈاکٹر وحدہ لا شریک ہے، رب العالمین ہے، جے زندگی عطا فرمائی ہے، جے موت نہیں ہے، اور رب تعالیٰ نے جڑے چیزوں کو سب کو منع فرمائے، کیا آسا انہاں چیزوں کو چھوڑ دیتے؟ بندے کو آگو یہ زہر ہے کھا گیا لاکسی، نہ میں نہیں کہنا میری جان چلی ویسے۔ میں کہ اگر زہر کھاون نال جان دا نقصان ہے تے گناہ کرن نال ایمان دا نقصان ہے۔ اگر بچنا چاہنے کہ تیری جان بھی سلامت رہے، تیری روح بھی سلامت رہے، بل گناہ میں تو پرہیز کر تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تے وہ شفا بھی عطا فرماوے اور ثواب بھی عطا فرماوے۔ گناہ کو بچن دا نسخہ کیا ہے؟ بہترین نسخہ ہے اللہ عز و جل نے قرآن مجید دے اندر فرمائے نماز بے حیائی تے برے کاموں کو بچیں دی، برے کاموں سے روکتی ہے۔ کچھ افراد کہتے ہیں فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور برائیاں بھی کرتا ہے، کیا فائدہ اس نماز کا؟ آؤ محبوب کے غلاموں، جو ایسی بات کرتا ہے اللہ عز و جل کے نسخہ پر اعتراض کر رہا ہے۔ حالانکہ ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، اللہ عز و جل کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک بندہ نماز شروع کر دیتا ہے، ہم چاہتے ہیں فوراً یہ ولی اللہ بن جائے، بھائی اس کو نماز پڑھنا دو، ایک نہ ایک دن نماز اس کو برے کاموں سے روک دے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ کبھی نہ کہے کہ تیری نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو نمازی پڑھتا ہے اور برائیاں بھی کرتا ہے، ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا نماز چھوڑ دو۔ بلکہ اس کو اس انداز میں سمجھاؤ، نماز پڑھتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اگر اس برائی کو بھی چھوڑ دے تو نور علی نور ہو جائے گا۔ یعنی اس کو نماز سے نہ روکو بلکہ برائی سے روکو۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضرت صاحب ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، ایسے بندے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان بزرگوں نے بڑی کمال بات کہی، فرمانے لگے ایسا بندہ قیامت کے روز چوروں کی صف میں تو کھڑا ہوگا مگر بے نمازیوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا بے نمازی چوروں سے زیادہ برا ہے، کیونکہ اس نے نماز ادا کی ہوتی تھی۔ غزالی زماں قبلہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بارے میں بڑی کمال بات فرمائی۔
فرمانے لگے جو بندہ یہ کہتا ہے نماز بندے کو گناہوں سے نہیں روکتی، فرمانے لگے بھائی اور چاہیے کچھ نہ صحیح، کم از کم جتنی دیر بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اتنی دیر گناہوں سے رکا رہتا ہے، گناہ تو رک جاتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے میں اس کو 1 گھنٹہ لگتا ہے تو نماز اس کو 1 گھنٹہ تو برائی سے روکتی ہے نا، 1 گھنٹہ برائی سے رک جاتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے بندہ نماز کی حالت میں نہ تو جھوٹ بول سکتا ہے، نہ شراب پیے گا، نہ جوا کھیلے گا، نہ غیبت کرے گا، بلکہ تمام برائیوں سے رکا رہے گا۔ اس بیان سے کوئی ہرگز یہ مطلب اخذ نہ کرے کہ نماز پڑھنے کے بعد کوئی جو مرضی برائیاں کرتا رہے، بلکہ میرا مطلب ہے نماز کو نہ چھوڑنا جائے، اس کے ساتھ ساتھ برائیوں کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ اگر نماز پڑھ کر برائی سے نہیں روک رہا تو پھر ہمیں اپنی نمازوں کی طرف دیکھنا چاہیے، ہماری نماز درست بھی ہے یا نہیں۔ معلوم ہوا اس بات پہ غور و فکر کریں۔ اور نماز کے 13 فرائض ہیں، میں نے پچھلے جمعے کہا تھا نماز کے 13 فرائض ہیں، اور یہ یاد رکھیں نماز کے اندر اور نماز کے باہر۔ طہارت سے مراد پاکیزگی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے اور توبہ کرنے والے کو، اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ جو بندہ صاف ستھرا پاکیزہ رہتا ہے میرا رب اس بندے کو پسند فرماتا ہے۔ اور طہارت سے مراد فرمایا بندہ جب استنجا کرتا ہے تو اچھے طریقے سے کرے، اور وضو کرتا ہے تو اچھے طریقے سے وضو کرے۔ ان چیزوں کا خیال تب رکھے گا جب اس کو علم ہوگا، پھر انسان ان چیزوں سے پرہیز کرے گا۔ جب علم نہیں ہوگا تو کیسے پرہیز کرے گا؟ حضرات محترم، جب اللہ رب العالمین نے اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جائے اسے پڑھاتے رہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کراتے رہیں، کیا وہ بندہ مسلمان ہو جائے گا؟ یقیناً نہیں ہوگا جب تک وہ محمد الرسول اللہ نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ آقا کا ذکر نہیں کرتا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، بندہ اشہد ان محمد رسول اللہ چھوڑ دے اور اذان پڑھ دے، کیا اذان ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی جب تک حضور کا ذکر نہیں کرے گا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی اگر بندے کا نکاح پڑھا جائے، نکاح کے اندر حضور کا ذکر نہ ہو تو نکاح ہو جائے گا؟ یقیناً نہیں ہوگا۔